وسلم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا تم فوت ہو جاؤ اپنی طبی موت، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو، وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ، او قتلتم، یا شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو ضرور اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ خدا کی رحمت ہی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے آپ کو نہایت نرم مزاج بنایا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، سخت مزاج، تند خو، لانفضوا من حولک، تو آپ کے قریب سے یہ لوگ چلے جاتے، فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ انہیں معاف بھی فرما دیں اور آپ ان کے لیے دعائے بخشش بھی کریں، وشاورہم فی الامر، اہم امور میں آپ ان سے مشاورت فرما لیا کریں، فاذا عزمت، مشاورت کے بعد جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر انجام کار خدا پر چھوڑو، پھر خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 157 اور 158 آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ آج کے درس قرآن میں تقریباً 10 موضوعات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ابدیت کے 3 مقامات ہیں، یا تو انسان خدا کے قریب ہوتا ہے کہ عذاب نہ ہو، یا خدا کے قریب ہوتا ہے کہ مجھے انعام ملے، اور پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ بہت بلند مقام ہے، نہ ڈرنے سے، نہ انعام سے، بلکہ توجہ الی اللہ ہو، خدا کی رضا کے لیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بہت مفید رہے گا کہ بصرہ شہر میں 2 بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدہ رابعہ بصریہ اور حضرت امام حسن بصری، ایک ہی شہر کے تھے اور ان کا دور بھی ایک ہی تھا۔ مائی صاحبہ بڑی تیزی سے جا رہی تھی، ہاتھ میں 2 پیالے تھے، ایک میں پانی، ایک میں آگ۔ حسن بصری آگے آگے فرمایا بہن جی آپ تو آج تو جلدی میں ہیں، کدھر جا رہی ہیں؟ فرمایا حسن بھائی کیا بتاؤں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں وج کھج گئی، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرنے لگے ہیں دوزخ کے ڈر سے، اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے۔ میں اس پانی سے خدا کی ایسی دوزخ کو بجھانے چلی ہوں اور اس آگ سے ایسی دوزخ کو، جنت کو جلانے چلی ہوں۔ وہ بڑی باریک مسئلہ سمجھا رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، یہ کوئی بندگی تھوڑی ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں نیکی کروں اس لیے کہ دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ بھائی یہ تو خوف دوزخ کا ہے، خدا کا پیار تو نہ ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو پھر یہ تو حور و قصور کا لالچ ہوا نا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت یہ مسئلہ ذرا کھول کے بیان کر دیں، بہن جی آپ یہ مسئلہ نا ذرا واضح کر دیں، عوام کو نہیں سمجھ آئے گی یہ اتنی باریک بات۔ فرمانے لگے کہ اہل حق کے نزدیک
وہ عورت ہے جو جنت کے حصول کے لیے عبادت کرے، کہ عورت حق مہر کے لالچ میں زندگی بقیہ ایک مرد کی چھتری کے نیچے گزارنے کے جذبے میں ایک نیا گھر اور ماحول حاصل کرنے کے لیے وہ شادی کرتی ہے، وہ لالچ ہے، اس کو پیار نہیں ہوتا، لالچ ہوتا ہے۔ تو یہ لالچی لوگ ہیں، یہ مرد نہیں ہیں، یہ عورتیں ہیں جو جنت کے حصول کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت خدا کے خوف سے کرتے ہیں یہ تو نرے خسرے ہیں۔ جی یہ کیا ہوا کہ دوزخ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے عبادت؟ تو فرمایا اچھا بہن جی آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک مرد خدا کون ہے؟ فرمایا نہ جو خود دوزخ سے ڈرے اور نہ جنت کی لالچ کرے، وہ رب کی عبادت صرف خدا کی رضا کے لیے ہے، صرف خدا کی رضا کے لیے، کہ میرا سونا رب راضی ہو جائے گا، میں یہ کام کروں میرا خدا راضی ہو جائے گا۔ باقی سب عورتیں ہیں اور ہجڑے ہیں، اور مرد خدا وہ ہے تصوف میں جو صرف خدا کی عبادت کرے اس کی رضا کے لیے۔ تو اس آیت میں تینوں درجے بیان ہو گئے، لمغفرۃ من اللہ، یہ ہے دوزخ کے ڈر سے مغفرت ہو جانا، ورحمۃ، اور رحمت کا حصول یعنی جنت کی نعمتیں، اور اگلی آیت میں فرمایا لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً تم اللہ کی طرف اٹھائے جمع کیے جاؤ گے، یعنی تمہارا مقصد خدا کی رضا ہونا چاہیے، نہ دوزخ کا خوف نہ جنت کا حصول۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے پیارے حبیب بتاؤ تو صحیح کہ یہ خدا کی رحمت نہیں ہے، یہ خدا کی نری مہربانی ہے۔ کیا بلا لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کو اللہ پاک نے مہربان بنایا ہے، اس مہربان نے آپ کو مہربان بنایا ہے۔ اچھا قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھتا ہوں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بے شک اللہ لرؤوف مہربان ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اب رؤوف اور رحیم یہ دو صفتیں ہیں، خدا تعالیٰ انسانوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب یہی دو صفتیں حضور کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آگے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ خدا رؤوف الرحیم ہے اور اس مہربان نے اپنے رسول کو بھی رؤوف الرحیم بنایا ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ قرآن کریم میں تین خصوصی آیات ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی شفقت کو اور خلق خدا کے ساتھ جو آپ کو محبت ہے۔ جب کوئی کافر قتل ہو جاتا تھا یا اپنی طبی موت مر جاتا تھا، سرکار علیہ السلام کو بہت دکھ ہوتا تھا، بہت دکھ ہوتا تھا کہ ہائے کاش یہ کفر کی موت نہ مرتا، اس کو ایمان نصیب ہو جاتا، یہ جنت میں چلا جاتا۔ سرکار کے یہ پاک جذبات ہوتے تھے۔ اب تین آیتیں ہیں، ایک تو آیت میں نے پڑھ دی عزیز علیہ ما عنتم، کہ یہ رسول تشریف لائے ہیں تم میں کہ تمہارا کسی مشقت میں پڑ جانا ان کی جان پر بڑا بھاری اور گراں گزرتا ہے۔ رحیم جو ہوئے، مہربان جو ہوئے، ایک آیت، اور دوسری یہ آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل ہیں، آپ تند خو سخت مزاج نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا ہی شفیق بنایا، بڑا ہی مہربان بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری آیت تو پھر بڑی مشہور ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک علامہ مودودی نے معنی کیا ہے اور وہ بھی درست ہے۔ وما ارسلنا یہ فعل ہے ماضی، وما ارسلنا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، کا آپ کو، الا رحمت للعالمین۔ اب ہم اگر اس کا یہ ترجمہ کریں، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم رحمت للعالمین کو کاف کا حال بنا رہے ہیں۔ وما ارسلنا کا، ایک کا تعلق رحمت للعالمین سے ہے، کا ذوالحال ہے اور رحمت للعالمین حال ہے، تو وما ارسلنا کا اس کا کے ساتھ تعلق ہے رحمت للعالمین کے ساتھ، کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت کون ہے؟ کا، اے محمد آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اس کا اور کیا ہے، انہوں نے رحمت للعالمین کو متعلق کیا ہے نا کے ساتھ، وما ارسلنا رحمت للعالمین کا، یوں انہوں نے عبارت بنائی کہ بھائی رحمت للعالمین کا تعلق نا سے ہے۔ اب معنی یہ بنے گا کہ اے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدا کی رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے کہ آپ کو اللہ نے مہربان بنایا جی۔ اور یہاں بھی وہ مفہوم موجود ہے، فبما رحمت من اللہ، اب رحمت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کر دیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو لنت لہم، آپ کو نرم مزاج بنایا، آپ کو خلق خدا پر مہربان بنایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طرح معنی صحیح ہے کہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ خدا کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور کو مہربان بنایا، معنی ایک ہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، آپ اگر سخت مزاج ہوتے تو پھر لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں جی۔ حضرت جلال الدین رومی کا ایک شعر ہے فارسی میں، شعر تو یاد ذہن میں نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو سرکہ ہوتا ہے نا، سرکے کے اندر اگر مکھی گر جائے تو وہ پرواز کر کے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس میں ترشی ہوتی ہے، وہ میٹھا نہیں ہوتا، اس میں ترشی ہوتی ہے، ترش چیز میں وہ گری اور نکل گئی۔ لیکن جو شہد ہوتا ہے وہ ترش نہیں ہوتا، وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی مکھی گرتی ہے نا تو وہ الجھ کے رہ جاتی ہے، وہ نہیں اڑ سکتی، وہ وہاں رک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے۔ تو حضرت نے یہ اصل میں بیان یہ کیا ہے کہ ترش جو چیز ہے نا وہ مؤثر نہیں ہوتی، میٹھی چیز اثر کرتی ہے، میٹھا بول اثر کرتا ہے۔ پیارے حبیب جب تک آپ بولتے ہیں نا، رحمت کے پھول جھڑتے ہیں، اس خوشبو میں ہی لوگ مست ہو جاتے ہیں جی۔ آپ کے اخلاق کے خوشبو میں لوگ مست ہو جاتے ہیں، اور وہ پرلے درجے کے جو احمق ہیں وہ کہتے ہیں جادو ہو گیا۔ جادو نہیں ہو گیا، یہ اخلاق محمد رسول اللہ کا کمال ہے کہ حضور اس طرح بولتے تھے، کلام فرماتے تھے، لوگ رک جایا کرتے تھے کہ اس طرح کا نہ کوئی انسان دیکھا ہے نہ اس طرح کا کوئی کلام سنا ہے۔ حضور کے اخلاق کی جو تھی نا محبت اور چاشنی جی، وہ لطف اور لذت اور سرور، اس سرور کے اندر ہی لوگ جی گرفتار ہو جاتے تھے۔ حضور دل سے کلام فرماتے تھے جی، دل کی گہرائیوں سے حضور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو دیکھا پیارے حبیب، آپ کو میں نے رحمت بنایا تو لوگ کس طرح آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میدان احد میں ایک دفعہ اجتماعی طور پر لوگوں نے تیر مارے، ایک صحابی دیکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام تھا، کہ لوگوں نے اس طرح تیروں کی
تو وہ جلدی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ گئے، سارے تیر اپنے سینے پر لے لیے، جام شہادت نوش کر لیا، حضور پر جان قربان کر دی۔ یہ کیسے ہو گیا جی؟ یہ حضور کی رحمت کا یہ تاثر تھا۔ اور ارشاد فرمایا فاعف عنہم، غصہ تو پیارے حبیب آپ کو ہے کہ انہوں نے گھاٹی کیوں چھوڑی تھی، معاف کر دو نا، جب میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، جب میں نے ان کو معاف کر دیا ہے آپ بھی معاف کر دیں، معاف بھی کریں، اور واستغفر لہم، ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ میری بارگاہ میں کرنی نا دعا، میں نے بخشنا ہے نا، تو میں ویسے بھی بخش سکتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ تیرے وسیلے سے ان کی بخشش ہو، تمہارے زبان مبارک سے نکلے کہ اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ واستغفر لہم، اب ایسا کیا کرو، وشاورہم فی الامر، اہم امور میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ اور غزوہ احد کے لیے جو میدان میں نکلے تھے، سرکار نے مشورہ ہی کیا تھا، سرکار کا ذاتی مشورہ تھا کہ باہر نہ نکلا جائے، اور عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ باہر نہ نکلا جائے، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کسی اور مفہوم کے لیے کہ ہم باہر نہ نکلیں، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ بزدلی دکھاتا ہوا کہ جی باہر نکلیں گے تو موت ہوگی، وہ چھوڑ کر بھی آ گیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے مشورے کو قبول کیا، اپنی رائے چھوڑ دی، ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے میدان احد میں آ گئے۔ تو اس بات کو ثابت رکھا جا رہا ہے، منسوخ نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا پیارے حبیب آپ کا یہ جو کام تھا نا کہ مشورہ، یہ بہت اچھا ہے۔ وشاورہم فی الامر، آج آپ اپنے اصحاب کو جمع کر کے مشورہ کریں گے تو مشورہ کرنا سنت جاریہ بنے گا، قیامت تک آپ کی امت گھریلو مسائل میں، خاندانی مسائل میں، تجارتی مسائل میں، دیگر دنیاوی مسائل میں، دینی مسائل میں بیٹھ کر مشورہ کر لیا کریں گے۔ مشورہ کرنا سنت رسول اللہ ہو جائے گا۔ اچھا، جب انسان مشورہ کرتا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ذہن ہوتے ہیں، کوئی مثبت سوچتا ہے، کچھ اس چیز کے بارے میں منفی سوچتا ہے، پھر اچھی کوئی رائے قائم ہو جاتی ہے، اور جب آپ اچھی رائے قائم کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ارادہ مصمم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر خدا کی ذات پر چھوڑ دو جی۔ جب تم نے مشورہ کر لیا، ایک بات پہ تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کریں گے، اس وقت کریں گے، اس طرح کریں گے اور یہ کام کریں گے، تو پھر اس کا انجام کار خدا پر چھوڑو۔ فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و